ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگر ابھی دکان بنا لو گے تو تمہیں تو کچھ گر بھی نہیں معلوم سناری کے، کیسے دکان چلاؤ گے؟ ایک کام کرو، میرے یہاں نوکری پر آ جاؤ، میں تمہیں مہینے مہینے تنخواہ دوں گا، تمہارا گھر چلے گا۔ جب بڑے ہو جانا ہار بیچ کر کے پھر تم دکان بنا لینا، پھر تم اپنی دکان خود چلانا۔ اس کو مشورہ پسند آیا، چچا کے یہاں نوکری کرنے لگا۔ چچا نے سناری کے سارے گر سکھا دیے۔ جب بھتیجا بڑا ہو گیا تو چچا بھتیجے بیٹھے تھے، تو بھتیجے سے چچا نے کہا، بیٹا وہ ہار جو تم بچپنے میں لائے تھے نا، وہ ہار بڑا قیمتی تھا، لاؤ ذرا بیچ کر اب تمہاری دکان بنا لے۔ اس نے کہا، چچا چھوڑو اس ہار کا قصہ، چھوڑیے اس ہار کا، کیا اس ہار میں؟ نہیں وہ ہار لاؤ بڑا قیمتی تھا۔ کہا چچا وہ ہار نقلی ہے۔ کہا بیٹا اسی دن کا انتظار تھا، اگر اس دن میں تجھے کہتا نا کہ ہار نقلی ہے تو تو کہتا کہ ہماری غربت کا چچا مذاق اڑا رہا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو میں نے اس دن نہیں کہا نقلی ہے، میں نے تجھے اصلی اور نقلی کی پہچان عطا کر دی ہے، تو اب تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ نقلی ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا علم دے دو کہ تمہارے بچے اصلی اور نقلی کے اندر پہچان حاصل کر سکے، تاکہ دنیا کا کوئی ملحد تمہارے بچوں کو بے دین نہ بنا سکے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی اتنی پڑھا دو، بلکہ اب کہنے لگا ہوں پڑھا دو مت، بلکہ اتنا پلا دو، کیونکہ پورا کی پورا دین محمد رسول اللہ ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کی دی ہم ہوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے ایک جملے میں بتا دین کسے کہتے ہیں، تو میں کہوں گا سراپا محمد رسول اللہ دین ہے۔ جو ان کے قدموں میں آ جائے دیندار ہے، جو ان کے قدموں سے دور ہو جائے۔ ابو لہب میں اس میں کوئی فرق نہیں، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی الفت، اپنے نبی کا پیار، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے فضائل، اپنے نبی کے مناقب، اپنے نبی کے معجزات بچوں کو پڑھاؤ نہیں بلکہ پلا دو، تاکہ تمہارے بچوں کو جب کہیے کہ محمد کیا تھے، کوئی پوچھے محمد کیا تھے، تو وہ کہا جائے بول تو کس کی بات کرتا ہے، تو مانتا کس کو ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ کو ماننے والا ہوں، تو کہا حضرت عیسیٰ کیا تھے، وہ ہم تو ان کو مانتے ہیں لیکن کلمہ ہم اپنے نبی کا پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ کہنے والا کہے گا کہ عیسیٰ نے تو مردوں کو قم بإذن اللہ کہا، تو مردے زندہ کر دیے۔ تو ہمارا بچہ جواب دینا چاہیے معجزہ بڑا ہے لیکن مردوں کو زندہ کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن پتھروں کو زندگی دینا یہ محمد رسول اللہ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پلا دو محمد رسول اللہ کی ذات، بتا دو۔ اگر کوئی کہے میں حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، کہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں، کہ حضرت موسیٰ کیا تھے، کہ پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ کہنے والا ہمارا بچہ کہے گا بڑی بات ہے، پتھر اور عصا سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، بڑی بات ہے، لیکن میں اس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نہ وہاں عصا کی ضرورت نہ پتھر کی ضرورت۔ جب پیاسے آتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اللہ اکبر، یہ اپنے نبی کی شان ہے، حضور کی شان بتانی ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی کہے اترا کر ہم تو چاند پر جانے والے ہیں، ہم نے کہا 1450 سال ہو گئے، ابھی صرف بات کر رہے ہو بات، اور اگر چلے بھی جاؤ اگلی صدی میں تو چاند پہ جا کے جب سینہ تان کے کہو گے نا کہ ہم چاند پر آ گئے، تو کوئی کہے گا ابھی چاند پہ آیا ہے لیکن آمنہ کا لال اتنی اوپر گیا ہے کہ عرش بھی قدموں کے نیچے ہے، سدرہ بھی قدموں کے نیچے ہے۔ اتنی ترقی کر کے تم نالین محمد کے ابھی آگے نہ بڑھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے نبی کی سیرت پلاؤ، اپنے نبی کی سیرت بتاؤ، کیونکہ دین حضور کی ذات ہے۔ دین سے دوری کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج نمازوں پہ تقریر تو ہو رہی ہے، فضائل رسالت پر گفتگو نہیں ہے، فضائل رسالت پر گفتگو نہیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حج کی اہمیت، زکات سب اپنی جگہ ہے، یہ علماء بھی گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے۔ میرا سارا دکھڑا تو یہی ہے کہ میں فضائل پر ہی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں،
نماز روزہ حج اور زکوٰۃ پر محنت کرنے سے زیادہ ذات رسالت پلانے پہ محنت کرو، کیونکہ جو حضور سے عشق کرے گا اس کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ سنے گا نا کہ نماز میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بولے گا میں کیسا عاشق کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا ہوں، جھوٹ بولوں گا تو نبی کا دل دکھے گا، وعدہ خلافی کروں گا تو آقا کا دل دکھے گا، یہی سب تو وہ سوچے گا تو وہ خود ہی سدھر جائے گا۔ اس لیے حضور کا عشق پلاؤ، کیونکہ پورا کے پورا دین حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور خدا کی عزت کی قسم حضور ہیں ایسے، اللہ کی عزت کی قسم حضور ہیں ایسے، جس کو پتا چل جائے حضور کیا ہے تو یاد رکھنا۔ جملہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، نمازی کو بگاڑنا آسان ہے، روزے دار کو بگاڑنا آسان ہے، حاجی کو بگاڑنا آسان ہے، اور قاری کو بگاڑنا آسان ہے، عالم محدث کو بھی بگاڑنا آسان ہے، عاشق رسول کو بگاڑنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، محدث بگڑ سکتا ہے، مفتی بگڑ سکتا ہے، خطیب بگڑ سکتا ہے، ادیب بگڑ سکتا ہے، مناظر بگڑ سکتا ہے، عاشق رسول کبھی بگڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق والوں کی رسائی ڈائریکٹ محبوب تک ہوا کرتی ہے۔ اللہ میرے امام کہتے ہیں، بہت اچھے لب و لہجے میں کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، کیا ناز ہے کیا انداز ہے، کہتے سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اللہ اکبر، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو آخری بات آج کی محفل کی یہ، دین کی اہمیت نہیں جانتے اس لیے دین سے دور ہو، علم دین نہیں جانتے اس لیے دور، اور تیسری بات، حضور علیہ السلام کی سیرت پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی پتہ نہیں، اس لیے دین سے دور ہو، اور سب سے بڑی بات یہ، آؤ آقا کے قریب آؤ، حضور کے قریب آؤ، حضور نقطہ اتحاد ہے، حضور مرکز ہے، حضور محور ہے، حضور ایمان ہے، حضور ایمان کا ایمان ہے، حضور جانی ایمان ہے، اللہ اکبر، حضور اصل ایمان ہے۔ آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کی کتنا بڑا المیہ ہے، حضور کی شہزادیاں کتنی تھی کچھ نہیں پتا، حضور کے شہزادے کتنے تھے کچھ نہیں پتا، حضور کے والدین کریمین کی کیا شان تھی کچھ نہیں پتا، حضور کی اولاد امجاد کتنی تھی وہ نہیں پتا، حضور علیہ السلام مکے میں کتنے سال تک رہے وہ نہیں پتا، حضور مدینہ منورہ میں کتنے سال تک رہے وہ نہیں پتا، حضور نے کب پردہ فرمایا وہ نہیں پتا، معراج کسے کہتے ہیں وہ نہیں پتا، جبریل کون ہے وہ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ کب تک دین سے دور رہو گے؟ یاد رکھنا، دین سے دوری ہر تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ دین کے قریب آؤ۔ بس بات ختم کرتے کرتے، جس دن حضور کا عشق آ جائے، جس دن حضور کا عشق آ جائے، جس دن حضور کی محبت آ جائے، جس دن حضور کی سیرت پتہ چلے، جس دن حضور کی معرفت نصیب ہو جائے، آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اس لیے کہ عشق سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، عاشق سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ یاد رکھنا، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا، فرماتے عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا، عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ اپنے نبی کے قریب، اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑو۔ رشتہ جوڑنے کے کئی طریقے، نمبر 1 کثرت سے درود شریف پڑھو، نمبر 2 حضور کی سنتوں پر عمل کرو، نمبر 3 ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آئیے، آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے، اور حضور کا عشق انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنی بلندی تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنا عروج عطا کرتا ہے۔ بات اختتام پر آخری بات عرض کروں، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اور ایک جوان صحابی کا ہے، اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں، میں اس کو مختصر ہی میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ عشق کا دعویٰ ہم بہت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ عشق کے 2 منزلیں، عشق کی 2 منزل، نمبر 1 محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر 1 محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر 2 جب محبوب کے لیے قربانی دے دی جاتی ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے جملے پر، اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی منزل ہوتی ہے محبوب کے لیے قربانی دینا، اور جب محبوب کے لیے آدمی قربانی دے دیتا ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب کا جو محبوب بن جائے پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے،
اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ یا رسول اللہ جس کو آپ اپنا محبوب بنا لیں اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں وہ آخری بات اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، عشق کو حکم دیتا ہے سب کو چھوڑ دے۔ عشق کیا حکم دیتا ہے؟ سب کو چھوڑ دو۔ جو عشق کی راہ میں رکاوٹ بنے سب کو چھوڑ دو۔ جس دن تو سب کو چھوڑ دے گا اس دن تجھے تیرا محبوب اپنا لے گا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، صحابہ کی زندگی کی کتابوں میں بھی ایک واقعہ ہے، استیعاب میں بھی ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے، اور سیرت پر اپنے بیگانوں نے جس نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں اس واقعے کو علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عشق انسان کو کہاں لے گئے؟ عشق انسان کو کہاں لے جائے؟ مریض عشق کو کہاں تک پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عشق کس کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عاشق ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی عاشق نہیں ہو پائے۔ لیکن خاص بات عشق رسول کی یہ ہے، خاص بات کہ اگر کافر بھی عاشق ہو، توجہ، اگر کافر بھی عاشق ہو، اگر کافر بھی عاشق ہو تو عشق کافر کو کافر رہنے نہیں دیتا۔ اگر کافر عاشق بن جائے تو عشق میں اتنا پاور ہے کہ عشق کافر کو کافر نہیں رہنے دیتا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا عشق کا منکر ہو تو پھر عشق ایسا دھتکارتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اس کو کام بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی مکس آبادی تھی، مخلوط بستی تھی۔ مدینہ منورہ کی بستی مخلوط بستی تھی، مکس تھی، اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور مومنین بھی تھے۔ ایک یہودی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکل کر مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی، حضور کو دیکھا، اور بچہ حضور کو دیکھ کر حضور کی صورت میں کیا کشش تھی کہ بچہ بھی متاثر ہو گیا، اور وہ حضور کے پاس آنے جانے لگا۔ اور کیسے آتا جاتا حضور کے پاس؟ حضور کی مسواک حضور کو دیتا، آقا کی نالین سیدھی کر دیتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وضو کے پانی کی طرف خدمت کرتا۔ اب چونکہ وہ بچہ یہودی کا تھا مگر مسلسل آتا جاتا تھا، اور میرے آقا کی عادت تھی، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی آتا تو حضور اس سے بہت پیار دیتے، بڑی محبت دیتے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، بچہ بچپنے میں عاشق ہو گیا، اس کو بچپنے میں عشق رسول مل گیا۔ اندازہ کرو، گھر جا کے سوچنا وہ صورت کیسی ہوگی کہ جو بچوں کو بھی متاثر کر دے، جو جانوروں کو بھی متاثر کر دے۔ بھائیوں، بچے اور جانور تو اپنی جگہ ہے، جو پتھروں کو بھی متاثر کر دے، وہ صورت میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا صورت تھی تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عاشق کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ہم حضور کو بتا ہی نہیں پا رہے، حضور کی زندگی بتا نہیں پا رہے، حضور کی سیرت بتا نہیں پا رہے۔ ننھا سا بچہ آنے جانے لگا، خدمت کرنے لگا، بچہ تھا، اللہ اکبر، حضور بھی اس کو پیار دے رہے تھے، صحابہ بھی پیار دے رہے تھے۔ ایک بار کسی نے چگلی لگا دی، اور چگلی لگانے کے بعد اس کے باپ کو کہہ دیا کہ تمہارا بچہ تو جو ہے وہ محمد عربی کے پاس آتا جاتا ہے اور وہ معاذ اللہ بے دین ہو جائے گا۔ تعصب کا دور تھا، عصبیت کا دور تھا۔ اس کے باپ نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، بلا کے کہا خبردار، آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم گھر میں رہو گے۔ باپ نے کہہ دیا گھر میں رہو گے۔ ننھا سا بچہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کہتے تو میں گھر رہوں گا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، وہ چھوٹا سا بچہ حضور کے عشق میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جب گھر میں اس کو رکھ لیا گیا اور حضور علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکا تو وہ بیمار ہو، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا، اس کو بخار آ گیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔